نواز شریف کی قیادت میں میدان میں اتریں گے اور پاکستان کی جو یوتھ ہے ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ کرنے کے لیے 2017 میں صرف وفاق کی حکومت نہیں بلکہ بلوچستان کی حکومت بھی جو اچھا بھلا کام کر رہی تھی اس کا بھی تختہ الٹ دیا گیا۔ شہباز شریف کا پوری تیاری کے ساتھ انتخابی میدان میں اترنے کا اعلان، میڈیا سے گفتگو میں بولے وقت آ گیا ہے ہم نواز شریف کی قیادت میں ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالیں۔ 2017 میں ہماری حکومت ختم کر کے ترقی کا راستہ روکا گیا، ہم نے جو مشکلات برداشت کی وہ ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ 9 مئی کے سہولت کاروں کی اعلی کاری ملک دشمنی ہے، نوجوان نسل کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں گے، طلباء کو دوبارہ لیپ ٹاپ دینے کی بھی نوید سنائی۔ نواز شریف نے 15 نکاتی ایجنڈے کی منظوری دے دی۔ ذرائع نون لیگ کے مطابق اہم نکات میں عدالتی نظام میں اصلاحات سر فہرست، آئینی اصلاحات، گڈ گورننس، پولیس اصلاحات منشور کا حصہ، غربت کا خاتمہ روڈ میپ منشور کا حصہ، کسانوں، مزدوروں، کمزور طبقات اور اقلیتوں کے معاشی حقوق کی پالیسیاں بھی شامل۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں منشور تیاری کے آخری مراحل میں جلد عوام کے سامنے پیش کریں گے۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شوگر ملز ریفرنس پر سماعت، سابق وزیر اعظم شہباز شریف احتساب عدالت پیش، عدالت کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے، لیگی قائدین اور کارکنوں کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ حمزہ شہباز کی 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور، درخواست میں کہا گیا کہ حمزہ شہباز نجی دورے پر قطر گئے ہیں، عدالت نے سماعت 12 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف سے انجینئر امیر مقام اور مرتضی جاوید عباسی کی ملاقات، پارٹی کے تنظیمی امور اور عام انتخابات کی تیاریوں پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف نے انجینئر امیر مقام کی خیبر پختونخوا میں پارٹی کی کاوشوں اور کوششوں کو سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ موقع ملا تو خیبر پختونخوا کی ترقی کے رکے سفر کو پھر سے شروع کریں گے۔ چیف آرگنائزر مریم نواز کی زیر صدارت یوتھ اور ویمن ونگ کا اجلاس، تنظیمی امور اور عام انتخابات کی تیاریوں پر مشاورت، مریم نواز کی وارڈ کی سطح تک تنظیم مکمل کرنے کی ہدایت، نظریاتی وابستگی اور قربانیاں دینے والے کارکنوں کو ترجیح دینے کی ہدایت۔ شہر میں اسموک کا راج، اوسط AQI 274 سے زائد ریکارڈ، کینٹ 382، مالت روڈ 465، DHA میں 411 AQI ریکارڈ کیا گیا۔ مصنوعی بارش کا مصنوعی پلان 4 سے 6 ہفتوں کے لیے مؤخر، آئندہ 24 گھنٹوں میں بارش کا کوئی امکان نہیں۔ ضلع انتظامیہ کا اسموک کے تدارک کے لیے آپریشن جاری، مسٹ کوئن اور مسٹ کینن سے مختلف علاقوں میں پانی کا اسپرے، 3 روز میں 78 سے زائد مقامات پر پانی کا اسپرے کیا گیا۔ اقدامات کے باوجود ڈینگی مچھر قابو میں نہ آیا، لاہور میں 24 گھنٹے کے دوران 68 مریض رپورٹ ہوئے، صوبہ بھر میں 115 افراد میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی، گجرانوالہ 15، ملتان 9، فیصل آباد 7، راولپنڈی 4، شیخوپورہ 4، اوکاڑہ میں ڈینگی کے 2 مریض سامنے آئے، قصور، ناروال، سرگودا، خانوال، ڈیرہ غازی خان اور جھنگ میں ڈینگی کا ایک مریض رپورٹ۔ بہن نے بھائی کی جان بچا لی، بلڈ کینسر میں مبتلا 10 سالہ ابراہیم کو نئی زندگی مل گئی، چلڈرن ہسپتال میں بچے کا مفت بون میرو ٹرانسپلانٹ، ابراہیم کو بہن نے بون میرو عطیہ کیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ کی تصویر کے ساتھ اشتہاری مہم کے خلاف کیس کی سماعت، سرکاری وکیل کی نگراں وزیر اعلیٰ کی تصویر کے ساتھ اشتہاری مہم نہ چلانے کی یقین دہانی، آئندہ ایسا ہوا تو کارروائی ہوگی، سرکاری وکیل کی یقین دہانی پر درخواست نپٹا دی گئی۔
ہائی کورٹ کا گرفتار ملزمان کے جسمانی ریمانڈ سے متعلق بڑا فیصلہ، ملزم منشا بم کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ جسمانی ریمانڈ کے لیے ملزم کا کمرہ عدالت میں موجود ہونا لازمی ہے، پیشی کے بغیر جسمانی ریمانڈ نہیں دیا جا سکتا۔ لاہور ہائی کورٹ نے ملزمان کا جسمانی ریمانڈ دینے کے لیے نئے اصول وضع کر دیے۔ بچوں کے جنسی استحصال تشدد کو روکنے کے لیے یونیسیف کی جانب سے سیمینار، چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد کی خصوصی شرکت۔ خطاب میں سارہ احمد بولیں، جنسی استحصال اور بچوں پر تشدد کے حوالے سے چائلڈ پروٹیکشن بیورو زیرو ٹالرنس پالیسی رکھتا ہے۔ تمام سٹیک ہولڈرز کو بچوں کے تحفظ اور بحالی کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ زمانہ بدل گیا، پولیس کا عوام کے ساتھ رویہ نہ بدلا، ٹول پلازہ فیس مانگنے پر تھانے دار اور پولیس اہلکاروں کی بدماشی، بابو صابو انٹرچینج پر عملے کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا، لڑائی میں عملہ بھی پیچھے نہ رہا، پولیس اہلکاروں کو پکڑ کر خوب درگت بنا دی، انتظامیہ نے کارروائی کے لیے شیرا کوٹ پولیس کو درخواست دے دی۔ گلبرگ کے علاقے میں سکھ یاتریوں کے ساتھ ڈکیتی کی واردات، پولیس وردی میں ملبوس ڈاکوؤں نے سکھ فیملی کو لوٹ لیا، ڈاکو 2.5 لاکھ انڈین کرنسی اور 1.5 لاکھ پاکستانی روپے لوٹ کر فرار ہو گئے۔ پولیس وردی میں ملبوس ڈاکوؤں نے تلاشی کے بہانے زیورات بھی اتروا لیے۔ کنول جیت سنگھ اپنی فیملی کے ہمراہ گلبرگ میں شاپنگ کرنے آیا تھا، پولیس نے موقع پر پہنچ کر تفتیش شروع کر دی۔ مصروف دکھائی دو مگر کچھ نہ کرو، لیسکو نے نئی پالیسی متعارف کرا دی۔ کمپنی عملے کو مینٹیننس کے لیے مٹیریل دیتی نہیں، احکامات صادر کرتی رہتی ہے۔ سرد موسم میں متعدد فیڈرز ٹھنڈے مینٹیننس برائے نام رہ گئی، صوبائی دارالحکومت کے مختلف علاقوں میں 8 گھنٹے بجلی غائب رہنے لگی۔ لاہور میں سرکاری گندم کے ذخائر ڈیڈ لیول تک آ پہنچے، لاہور کے گوداموں میں 15 روز کے گندم ذخائر رہ گئے، سرکاری گندم کی دستیابی کے بحران کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ جنوبی پنجاب سے آنے والی گندم ٹرانسپورٹیشن ٹینڈرز تاخیر کا شکار ہونے کے باعث نہ پہنچ سکی۔ سیکنڈ ٹرم امتحان کے لیے ڈیٹ شیٹ جاری، پنجاب ایگزامینیشن کمیشن نے شیڈول جاری کر دیا، دسمبر کے دوسرے اور تیسرے ہفتے میں امتحان لیا جائے گا، دسمبر کی چھٹیوں سے قبل رزلٹ جاری کیا جائے گا۔ روپے کی قدر میں معمولی اضافہ، ڈالر 13 پیسے سستا، انٹر بینک میں ڈالر کا ریٹ 285 روپے 39 پیسے پر بند ہوا، اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا ریٹ 287 روپے 50 پیسے رہا۔ پولٹری مصنوعات کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جاری، چکن اور انڈوں کی خریداری عام آدمی کی جیب پر بھاری، مرغی کا گوشت 4 روپے مہنگا، فی کلو قیمت 484 روپے ہو گئی، زندہ برائلر کے دام بھی 3 روپے فی کلو بڑھ گئے، زندہ برائلر ہول سیل 322، پرچون ریٹ 334 روپے کلو مقرر، انڈے 1 روپے مہنگے، فی درجن قیمت 333 روپے ہو گئی، مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 9370 روپے میں فروخت۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں 10 سبزیاں اور 3 پھل مزید مہنگے، لہسن 800، ادرک 780، پیاز 170 اور ٹماٹر 160 روپے کلو بکنے لگے، مٹر 320، شملہ مرچ 180، عربی 160، میتھی 140 اور آلو 130 روپے کلو فروخت، انگور 500، سیب 380، جاپانی پھل 280، امرود 200 روپے کلو میں دستیاب۔